پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آ کے بات کر رہے ہیں۔ اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتا چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے، کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کی تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی دوست، آپ نے دیکھا اور سنا انجینئر مرزا کے اس کلپ کو انڈیا میں ہندو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ لکھ رہے ہیں کہ انجینئر مرزا نے نپور شرما کی حمایت کی ہے، یعنی اس گستاخ عورت کی انجینئر مرزا نے حمایت کی ہے، یعنی جو اس نے گستاخی کی ہے انجینئر مرزا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کی ویڈیو دیکھی جائے جو کہ 40 منٹ پر محیط ہے، بی جے پی کی گستاخ عورت، اس میں یہی نظر آتا ہے کہ 2 منٹ 3 منٹ اس نے بات کی ہوگی عورت کے بارے میں، اور اس کے علاوہ جتنا بھی اس نے مواد اکٹھا کیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس نے مسلمانوں کے خلاف ہی بولا ہے، اور اس سے یہ رزلٹ انہوں نے نکالا ہے، اور نکلتا بھی ہے کہ اس نے نپور شرما کی حمایت کی ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ کریم نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ النساء آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے جبکہ ہدایت اس کے لیے واضح ہو چکی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے راستے کے علاوہ چلے، اللہ فرماتے ہیں نولی، ہم اس کو پھیر دیں گے، مَا تَوَلَّا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم اسے جہنم کی طرف دھکیل دیں گے اور برا ٹھکانہ ہے۔ تو ایک پوری دنیا کے مسلمان اس کے اس عمل کے مخالف سراپا احتجاج ہیں، اور یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ پہل جو ہے مسلمان نے کی ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا مجرم یہ ہے اور نپور شرما وہ مجرم نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کیا جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں پیچھے، گائے کو لے کر مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے، اور یہی نپور شرما اور جندال دوسرے جو گستاخ ہیں وہ جو ٹویٹس کر رہے ہیں، ان کو کسی نے اکسایا ہے؟ ان کے منہ کو یہ لگ گیا ہے، نبی علیہ السلام سے پہلے وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ بناتے رہے ہیں، اب وہ اس حال پر پہنچ گئے ہیں، اور اس نے ان کو راضی کیسے کیا؟ ہندوؤں کو راضی اس نے ایسے کیا کیونکہ اس کا کام یہی ہے، مسلمانوں کی جماعت کے خلاف چلنا، ان کے خلاف بولنا، کیونکہ قادیانی کی نسل ایسا ہی کرتی ہے۔ اس نے یہ چال چلی ہے کہ جناب عرب لوگ بھی بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو عربوں نے پہلے ایسا بائیکاٹ نہیں کیا، اور اس نے یہ بیانیہ دیا ہے کہ چونکہ انڈیا روس سے تیل لے رہا ہے اور امریکہ اس کے خلاف ہے، تو اس لیے امریکہ سرا کروا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ الامان والحفیظ، کہ آرگنائز طریقے سے جو کام ہو رہا ہے یہ اور طریقے سے ہو رہا ہے، عرب جو کر رہے ہیں۔ یعنی دیکھیں، آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے OIC کی تنظیم کا اجلاس کیا، اس میں سارے مسلمان ہوئے، ان کو سمجھایا گیا، تو اس وجہ سے ان کے دلوں میں آیا کہ نہیں، ہم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر اٹھنے والی زبان کو کاٹنا ہے، اس کے خلاف جانا ہے، تو وہ طریقہ نہیں لیتا، یہ طریقہ لیتا کہ جناب امریکہ نے کیا ہے، کیونکہ روس سے وہ تیل لے رہا ہے۔ اور کیا اس کا جملہ ہے 3 منٹ 7 سیکنڈ پر کہ انڈیا نے آخر کون سا ظلم کیا تھا؟ گل وچ کوئی اور ہے، یعنی یہ ظلم نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، یہ ظلم نہیں ہے، کہتے گل وچ کا اور ہے، انڈیا نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ الامان والحفیظ، دیکھیں مسلمانوں کیسا یہ زمانہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا مسلمانوں کی سپورٹ نہیں کر رہا۔ جن مسلمانوں کے گھر توڑے گئے ہیں، فاطمہ کی لڑکی بیچاری کے گھر توڑا گیا، کئی مسلمانوں کے گھر توڑے گئے، مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اب کہتے جناب اس کا قصور نہیں ہے، جس نے پہل کی تھی مسلمان، اس کا قصور ہے۔ اور یہ انڈیا نے کون سا آخر ظلم کیا تھا کہ انڈیا کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے؟ اور یہ کہہ رہا ہے کہ عرب جو ہے وہ کس کی گود میں ہے، جو وہاں سے اشارہ ملے گا، اس لیے عرب جو ہے انڈیا کی مخالفت کر رہے ہیں۔ الامان والحفیظ، اگر کوئی مسلمان پہلے نہیں کر سکا مخالفت، اب اگر کر رہا ہے تو آپ یہ سوچیں گے کہ جناب پہلے نہیں کیا تھا، اب اس کی کوئی اور وجہ ہوگی،
شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کے بارے میں اس طرح کی بات کرتا ہے اور گستاخوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اور پوری سپورٹ کی کہ جناب جب اس نے گستاخی کی نپور شرما نے تو اینکر نے مداخلت کر کے معاملہ رفع دفع کرایا۔ حالانکہ آپ انڈیا ہی کے اینکر جو ہے اس پر ویڈیو بناتے ہیں کہ اس اینکر نے ان کو کیوں نہیں روکا، یہ کہتے جناب اس نے روک دیا تھا، بات ختم ہو گئی تھی، الامان والعفیر۔ اور اس بات کو لے کے جناب اور ہرزہ سرائی کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ جناب پاکستان میں تو احتجاج ہوا لیکن اس لیول کا احتجاج نہیں ہوا، کیونکہ مولویوں کی روزی روٹی اسی پر چلتی ہے، الامان والعفیر۔ یہ دیکھیں الزام، دیکھیں یہ 16 منٹ 19 سیکنڈ پہ اس نے یہ الزام لگایا کہ مولویوں کی روزی روٹی اسی پر چلتی ہے، یعنی کہ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ مولوی چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہو، ہم احتجاج کریں، ہمیں پیسہ ملے۔ کس طرح کی بدتمیزی، بد اخلاقی، بے شرمی ہے۔ اور اس نے 2 سال پہلے بھی یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ جو ختم نبوت پر کام کرتے ہیں وہ باہر سے پیسہ لیتے ہیں۔ اور میرے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا آپ ختم نبوت پر کام کریں، بڑا پیسہ ہے۔ جب اس بندے کو پتا چلا، اس کے پاس پہنچ گیا اکیڈمی میں، بس میں پھر بعد میں آئیں شائیں بائیں، جی میرا مراد یہ نہیں تھا، میری یہ مقصد نہیں تھا، میرا وہ، پھر اس نے یو ٹرن لے لیا۔ تو یہ ہے گستاخ کہ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر کام کر رہے مسلمان، ان پر الزام لگاتا ہے کہ باہر سے پیسہ لیتے ہیں۔ پھر کس نے پیسہ دینا؟ جرمنی دینا ہے؟ جرمنی تو وہ قادیانیوں کو بٹھائے ہوئے ہے، امریکہ نے دینا ہے، امریکہ تو قادیانی کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ اس کا حال ہے، کہتا ہے یعنی پاکستانی مولویوں کی روزی روٹی اسی پر چلتی ہے کہ ایسے واقعات اور ہم احتجاج کریں، الامان والعفیر۔ اور کیا کہتا ہے جناب؟ احتجاج نہیں کرنا چاہیے، جو مسلمان احتجاج کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے بجائے احتجاج نہ کریں مودی حکومت کے خلاف۔ جناب وہ ظالم ہے، آپ کو یہ کرے گی، آپ کو وہ کرے گی۔ عشق رسول میں یہ نہیں دیکھا جاتا، محبت میں رسول میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ ظالم ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں۔ آپ نے اپنے عشق کا اظہار کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنی آواز کو اٹھانا ہوتا ہے۔ یہ اے سی کے کمرے میں بیٹھ کے کہتا جناب میں وہ ہوں جو پوری دنیا میں جو ایسی اسٹیئرنگ پر بیٹھا ہوں، یعنی کہ میں گاڑی چلا لوں، پورا دین میرے پیچھے ہے اور ہر چیز میں کر رہا ہوں۔ بس یہ جو یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے نا، اس پر دین کی بات ہو رہی ہے، یہ دین کی بات ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت کے خلاف بد مذہب اور غیر مسلموں کو سپورٹ کرنا، یہ مسلمان ہوتے ہیں۔ اور کیا اس نے جھوٹ بولے جناب ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے؟ کہتا ہے پاکستان میں اس لیول کا احتجاج نہیں ہوا، اگر واقعی بھی احتجاج کرتے، جس طرح کہتا ہے پہلے فرانس کے خلاف جب احتجاج ہوا تھا، اگر 10,000 اگر بینک لوٹے تھے تو اب 10,000 بینک لوٹنے چاہیے تھے۔ یعنی کتنا بڑا الزام کہ مسلمانوں نے جو فرانس کے خلاف احتجاج کیا تھا اس میں انہوں نے 100 بینک لوٹے تھے، الامان والعفیر۔ یعنی احتجاج نہیں کرنے گئے تھے، احتجاج کی آڑ میں بینک لوٹنے گئے تھے۔ یہ اب کس طرح اس لیے تو ہندو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں علماء کے خلاف کیوں کرتا ہے، مذہبی طبقے کے خلاف کیوں کرتا ہے، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آگے سڑکوں پر آتے ہیں اور پوری دنیا کو اپنی پاور دکھاتے ہیں کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم اس کے خلاف ہیں۔ کہتے جناب اگر 100 بینکیں انہوں نے لوٹی ہوں گی تو اگر یہ احتجاج کرتے، اچھی طرح سے احتجاج کرتے، اگر ان کو جو ہے وہ ادارے ان کا ڈھنگ ان کا ختم نہ کیا ہوتا اداروں نے، تو جناب یہ 1,000 بینک لوٹتے۔ اگر 10,000 اگر گاڑیاں اس وقت انہیں جلائی ہوئی تو 10 لاکھ گاڑیاں جلاتے۔ اتنے بڑے الزام، پرامن احتجاج کرتے مسلمان، پروٹیسٹ کرتے ہیں، پوری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ تمہارا یہ رویہ ہمیں پسند نہیں ہے، ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے جہاں قادیانی کی بات آ رہی، وہ جناب ہمارے بھائی ہیں، وہ مسلمان ہیں، ان کے خلاف کام نہ کرو۔ ان کے خلاف کام کرنے والے وہ جو مولوی وہ پیسے لیتے ہیں، میرا جو پلیٹ فارم ہے وہاں پیسہ نہیں چلتا۔ بھئی آپ نے جو پلیٹ فارم بنایا ہے یہ مفت میں بنا ہے، کروڑوں پر زمین لی ہے آپ نے، یہ کروڑوں پر جو آپ نے یہ بنایا ہے ریسرچ سینٹر، فری میں آتا ہے۔ 1 لاکھ آپ کہہ رہے تھے میری تنخواہ ہے، 1.25 لاکھ۔ اب جس آدمی کی 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ تنخواہ ہو تو کروڑوں کی بلڈنگ کیسے بنا سکتا ہے؟ اپنے چیلوں سے چندہ لے کے اپنی بلڈنگ بنائی اور وہاں اے سی چل رہے ہیں، مزے میں بیٹھا ہوا ہے، ہر اتوار کو آ کے جناب اپنا بھاشن دیتا ہے اور باتیں کر رہا ہے۔ جناب باہر آ تو پتہ چلے نا سڑکوں میں کیسے آتے ہیں، کیسے ڈنڈے کھاتے ہیں،
کیسے جیلوں میں جاتے ہیں، کس طرح سختیاں برداشت کرتے ہیں۔ کہتا ہے جناب ایک اور ویڈیو میں کہ ہم پر جو صحابہ سے بھی زیادہ سختیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام علیہ رضوان پر وہ سختیاں نہیں تھی، ہم پر زیادہ سختیاں ہیں۔ یہ سختیاں اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، آتا جاتا ہے گاڑیوں میں، تو یہ سارا سر اس نے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اس نے بیانیہ اس نے پیش کیا، اور ہندوؤں کو پوری اس نے تقویت کی۔ کئی ہندوؤں نے ٹویٹ کیا جناب مولانا انجینئر نے کمال کر دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نپور شرما کی حمایت کر رہے ہیں، اور کس طرح مسلمانوں کے خلاف اس نے بات کی۔ عرب مسلم جو اٹھے ہیں ان کے خلاف بات کی۔ جناب انڈیا کے لیے اس لیے اٹھے ہیں کہ انڈیا نے روس سے تیل لیا ہے، لفظ تیل کا نہیں کہا لیکن سارا اشارہ یہی کیا کہ وہ امریکہ سارا کچھ کروا رہا ہے، امریکہ اس طرح کرواتا ہے، وہ جس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ایسے کرواتا ہے۔ تو وہ تو انفرادی طور پر مسلمانوں نے اپنے عشق کا اظہار کیا، انہوں نے دکانیں بند کی یا ان کو نکالا یا ان کی جو جتنی اشیاء تھی اس پر بین لگایا۔ مسلمان اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ دوستو آپ دیکھیں ایسے لوگوں کے پیچھے جانے سے آپ کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی، دنیا میں بھی آپ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کے مخالف ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جان دینے والوں کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں، ہندوؤں کو سپورٹ کر رہے ہیں، قادیانیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں اپنے چینلز پہ، انہوں نے ویڈیوز لگائی ہیں کہ نپور شرما کو اس نے سپورٹ کیا ہے، حمایت کی ہے۔ تو آپ خود دیکھ لیں، ایسے تو کوئی اپنے چینلز پہ ویڈیو نہیں ڈالتا۔ جب اس نے ان کی حمایت کی تو اپنے چینل پہ ویڈیوز ڈال رہے ہیں، اس کی کمنٹس کر رہے ہیں جناب مولانا انجینئر نے کمال کر دیا، حالانکہ مولانا تو ہے ہی نہیں، یہ اپنے آپ کو مولانا تو مانتا ہی نہیں ہے، لیکن ان کی نظر میں تو مولانا ہے نا، کہ اس نے کمال کر دی، اس نے حمایت کر دی۔ نپور شرما گستاخ کی حمایت کر دی۔ جو مسلمان ہے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وہ گستاخوں کی کبھی بھی حمایت نہیں کریں گے۔ ایسے لوگوں کو سمجھیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔